سورہ نمل اٹھائیے۔ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب آگے بڑھے تو وادی نمل آ پہنچے۔ تو وادی نمل میں چیونٹی نے جب لشکر سلیمان آتے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات حضرت سلیمان نے سنی۔ کتنی دور سے سنی؟ 3 میل یا 7 میل دور، 3 فراسخ اگر ہیں تو 9 میل بنتے ہیں۔ تو 9 میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 فراسخ سے چیونٹی کی اس بات کو سنا اور اس کے لہجے کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو چیونٹی کی بولی ہے اس کو سن لیتا ہے 9 میل کے فاصلے پر۔ آپ میں سے کوئی ہے کہ جس کے کان کے پردے پر بھی چیونٹی کو رکھ دیا جائے تو اس کی کہانی سمجھ لے کہ یہ کیا بول رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ چیونٹی بولتی پھر کیسے، اب بات کیسے کرتی ہے؟ اس کے منہ میں زبان بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے منہ کے قریب باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، مہین سے 2 بال ہوتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے۔ اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس سے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، چیونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے 9 میل دور سے اس آواز کو سنتا بھی ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ شان اس نبی کی ہے جو مقتدی بن کے مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنے حواس پہ نبی کے حواس کو قیاس کرنا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں، سالے مرد ہو اور اس کی بیوی اس سے الجھتی ہے، تو اس مرد سالے کی ہونے والی بیوی جنت میں حور اس منظر کو دیکھتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی کی عادت یہ ہے حدیث کی روایت کے بعد اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں اور شوہر کو بیوی کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میرا تو قرار لٹ گیا ہے، ماں باپ گھر، کتنی آسودہ زندگی تھی، تو وہ بیچارہ شوہر تنگ ہوتا ہے اور بیوی اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے، تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اس مرد سالے کی بننے والی بیوی حور اس منظر کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ اور کیا کہتی ہے؟ قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، تو اسے کیوں ستاتی ہے؟ یہ تو چند دن کا پرونا ہے تیرے پاس، یہ تو میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حور کہہ رہی ہے۔ اور حور کہاں سے کہہ رہی ہے؟ جنت سے کہہ رہی ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ تازی گھوڑا سر پٹ دوڑے، تازی گھوڑا سر پٹ دوڑے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے۔ پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اور پھر آسمان، پھر فاصلہ، 7 آسمانوں کے بعد پھر کہیں جنت، اور جنت میں حور، اور وہ بھی خیمے کے اندر، اور وہاں سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے یار حور کون ہے؟ تو کہا حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے۔ حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، اور اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو کہا دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے، حضور کی نگاہوں سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اقبال بولے اے فروغت صبح آثار و ظہور، چشمے تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا۔ ایک صحابی ہیں وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھے آگے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس بھی یہی ہیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو آگے بلانا چاہے تو بلا لے، جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کون ہوگا؟ اب وہ آئے حضرت وابصہ اور پیچھے بیٹھ گئے،
हुजूर ने कहा उदनो या वापसा, वापसा नेड़े आ जाओ। वो उठे और करीब आ गए। फिर फरमाया उदनो या वापसा, वापसा और नेड़े आ जाओ। वापसा उठे और करीब हो गए। फिर फरमाया वापसा और नेड़े आ जाओ। अब हजरत वाबिसा की सुनिए, फरमाते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना नेड़े हो गया तो हुजूर ने मुझे पूछा, वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा जो पूछने आए हो पूछोगे या बताऊं क्या पूछने आए हो? अर्ज की हुजूर अगर आप बता दें तो हद हो जाए। फरमाया तुम खैर और शर के बारे पूछने आए हो, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, यही सवाल था? जी हुजूर यही सवाल था। कहा इसका जवाब मुझसे लेना है या अपने आप से लेना है? अर्ज की जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। फदरबा अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक। ये 3 उंगलियां हुजूर ने जोड़ी, अंगूठा और साथ वाली 2 उंगलियां, और उंगलियां जोड़ के ऐसे हुजूर ने दिल वाली जगह पे मारी। और फदरबा अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, दिल वाली जगह पे मार के फरमाया ये अंदर मुफ्ती बैठा, इसे ही पूछ ले, यही बता देगा अच्छाई क्या है, यही बता देगा बुराई क्या है। जब दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच दबाने लगते हो, अंदर मुफ्ती फतवा दे रहा होता है गलत कर रहे हो। जब रिश्वत ले रहे होते हो, मेज के ऊपर से लो या मेज के नीचे से, अंदर का मुफ्ती बोल रहा होता है ये गलत कर रहे हो। जब गुजरते हुए नजर भटकती है और ख्याल बहकता है तो अंदर ज़मीर आवाजें देता है, तेरे घर में भी बहन बैठी है, तेरे घर में भी तेरी माँ बैठी है, तेरी नजर क्यों आवारा हो रही है, अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, अंदर बोल रहा होता है। तो मेरे हुजूर ने 3 उंगलियां जोड़ के दिल पर मारते हुए फरमाया इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, ये तेरा मुफ्ती ही बता देगा, ये अंदर का मुफ्ती बता देगा कि खैर क्या है शर क्या है। इकबाल ने कहा था ना कि अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। तो ये दिल बताएगा, ये मुफ्ती अंदर बैठा हुआ है, तो इससे पूछिए नेकी क्या है, इससे पूछिए बुराई क्या है। तो हुजूर की निगाहों से कायनात की कोई चीज पोशीदा